نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. خبروں میں نام ختم کر دیں اور خبریں سننا شروع کر دیں تو یہ 2018 والی خبریں ہی آ رہی ہیں. یعنی جس طریقے سے اس زمانے میں محکمہ زراعت سامنے آیا تھا، اب اور طرح کے محکمے سامنے آ رہے ہیں، اور کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ کسی کے جمع ہو رہے ہیں، کسی کے نہیں ہو رہے، تو جمع ہو گئے جن کے ان کے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے، اور کینڈیڈیٹس اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہو رہے. یہ وہی ایک لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 2018 کو الیکشن کو میں نے کور کیا ہے، 2013 کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے سر، اگر اس الیکشن کی بات کی جائے تائید کنندہ جو ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے. اب تو سب نے مان لیا ہے 2018 میں جو کچھ ہوا. تو اگر آج پی ٹی آئی یا ان کے سپورٹرز یہ اعلانیہ طور پر کہیں کہ 2018 میں بھی غلط ہوا تھا، اس وقت کی مقبول جماعت نون لیگ تھی، بالکل تھی، ٹھیک ہے، اتنا کچھ کر کے بھی انہوں نے پنجاب میں اکثریت لے لی تھی، پھر بھی حکومت نہیں بنانے دی گئی. اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں 2013 میں پی ٹی آئی نے سادہ اکثریت کے پی میں حاصل کی، لیکن نواز شریف صاحب نے انہیں حکومت بنانے دی. حالانکہ اس وقت وہ بھی جوڑ توڑ کر کے سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ گڈ جیسچر جو نواز شریف صاحب نے 2013 میں دیا تھا، وہ خان صاحب نے 2018 کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کو نہیں دیا. تو ظاہر انسان تو انسان ہے، پھر وہ چیزیں سنبھالی ہوئی ہوتی ہیں. اب وہ مزے لے رہے ہیں، ہم انہیں بھی سمجھائیں گے جس طرح ان کو سمجھاتے تھے، انہیں تو زیادہ سمجھائیں گے اس اعتبار سے کہ آپ کے ساتھ تو پہلے سب کچھ ہو چکا ہے، اب آپ اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا نہ کریں. میں آپ کو ریالٹی یہ بتاؤں، اس وقت ان کے اختیار میں بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ گلا شکوہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز یا صحافی کرتے ہیں نون لیگ کو، انہیں کیوں گلا کرتے ہیں؟ ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے. جس طریقے سے 2018 میں عمران خان صاحب کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، کرنے والے اس وقت کر رہے تھے، اور آج وہ کرنے والے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ 9 مئی ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے عوام کی ہمدردیاں بھی اس طرف چلی گئیں کہ جی بڑا غلط ہوا، پاکستانی تاریخ میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. باقی اس کی جو تحقیقات ہیں وہ الگ، لیکن ایک ایپیسوڈ تو ایسا غلط ہوا ہے جسے اب خان صاحب نے شروع میں مس ہینڈلنگ کی. انہوں نے کہا کہ مجھے پکڑیں گے یہ تو ہوگا، آندہ بھی ہوگا. بعد میں انہوں نے مذمت کی، لیکن وہ شروع میں جو جذباتی سٹیٹمنٹس نکل جاتی ہیں نا، وہ خان صاحب کو 99 پہ سانپ کاٹ گیا. تو جب 99 پہ سانپ کاٹے تو پھر سیدھا آپ نیچے آ جاتے ہیں. اب دوبارہ سے سیڑھی تک پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. باقی میں ان جنرل یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جی بالکل ظلم ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے بڑوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کچھ نہ کریں. ریاست جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ماں کا کام یہ ہے کہ بچے اگر نافرمان بھی ہوں، کہیں پہ ان سے مس ہینڈلنگ ہو تو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. بہرحال ہے تو اپنے لوگ ہیں. میں تو یقین کریں کہ میں جب یہ ساری عدالتی خبریں اور باقی چیزیں بھی میرے تک پہنچتی ہیں، میں تو پرسنلی بہت دکھی ہوتا ہوں جی. اور میں نے اپنے اینڈ کے اوپر جتنے بھی ہائر اپس ہیں ان تک اپنی پرسنل ریکویسٹ بھی بھجوائی ہیں کہ خدا کے لیے انصاف سے کام لیں. اب یہ تو بڑا ظلم ہے کہ جیو فینسنگ کے اندر کچھ لوگوں کے نام آ گئے، اور ابھی تک وہ بیچارے اپنا کیس ہی آگے نہیں چلا پا رہے کہ وہ شناخت پریڈ کے عمل سے آگے معاملات چل ہی نہیں رہے ہیں. 6-7 مہینے کے بعد بھی وہ چھوٹیں گے یہ کہہ کے جی آپ تو بے قصور تھے. تو زندگی کے 6 مہینے آپ نے لیے، وہ آپ نے سمجھ لیں وہ ان کی 6 مہینے کی زندگی کم کر دی آپ نے. اور جو اس کے پیچھے ان کی خاندان کی حالت ہے، ان کے رشتہ داروں کی حالت ہے، وہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. جو لوگ جرم میں شامل ہیں وہ تو خان صاحب نے بھی کہا ہے انہیں سزا ملنی چاہیے. بالکل. خان صاحب نے بھی، میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں پہ یہ انسٹرکشن دی ہوگی کہ آپ نے آگ ضرور لگانی ہے، توڑ پھوڑ ضرور کرنی ہے. ظاہر ہے انہوں نے احتجاج تک کی بات کی ہوگی، اور یہ نیچرل ہے. پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی احتجاج سے آگے کی بات نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا کہ وہ اسلحہ آپ پکڑ لیں، ورنہ تو وہاں اسلحہ بردار لوگ پہنچے ہوتے ہیں نا. لیکن یہ 9 مئی کا جو ایک ایکٹیویٹی ہے، سانیہ ہے، یہ فیسیلیٹیٹ تو اس اعتبار سے ہوا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے کہ اگر وہ چاہتے اسٹرکٹ سیکیورٹی کر کے اسے روک سکتے تھے، لیکن ان کے پاس اپنا ایک اوپینین ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا ہمیں ڈیموکریٹک رائٹ سے انہوں نے محروم کر دیا ہے، تو ہم نے بھی جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ پھر جو کچھ کرنا ہے. ظاہر جواب ہر بات کا موجود ہوتا ہے. بالکل جی. اور یہ تو عدالت یا عدالتی کمیشن ہی ثابت کر سکتا ہے کہ پیچھے اس معاملے میں اصل کلپرٹ کون ہے. لیکن ایپیسوڈ غلط ہے، بہت غلط ہوا، اور اس کی وجہ سے اب پیپلز پارٹی جیسی ڈیموکریٹک جماعت کم از کم اپنے کئی ایک معاملات میں وہ باقی جماعتوں سے، اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو اور جماعت اسلامی کو، یہ 3 جماعتیں ایسی ہیں کہ بہرحال پھر بھی یہ جمہوریت کے لیے کھڑی ضرور ہوتی ہیں. وہ بھی آپ کو اب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے گھر والے اتنے ناراض ہیں
کہ اب ہم بھی اپنی بات ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے, وہ 9 مئی کو سامنے لے آتے ہیں. تو یہ 9 مئی جو ہے نا بہت بڑی مس. اگر ہم دیکھیں, اگر پاکستان کی تاریخ کو کنگال کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے. بات یہ کہ جن کو حکمرانی کا مزہ لگ چکا ہے وہ اپنا مزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو شروع سے ہی بات کرتا ہوں. خان صاحب تو اب انقلابی ہوئے نا, میں تو پہلے دن سے انقلابی ہوں, لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے جو ایفرٹ کی ہے میں تو وہ نہیں کر سکا. پولیٹکس میری فیلڈ نہیں تھی اس اعتبار سے, میں نے تو ظاہر ہے سچائی کے لیے کھڑا ہونا تھا. تو اب اگر آپ نون لیگ کی نظر سے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اقتدار آپ لوگوں نے ہم سے لیا تھا تو ہم ہی واپس کریں گے, کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ آپ نے یہ کیا تھا. اگر ہمیں 2018 تک آپ رہنے دیتے, ہم نے اگلے الیکشن بھی جیت لینے تھے پرفارمنس کے ذریعے, اور کئی چیزیں انہوں نے پرفارم بھی کی, بجلی پوری کی, باقی معاملات بھی. سی پیک بھی اگر چلتا رہتا 2021 تک کئی ایک معاملات ہو جانے تھے, لیکن بیچ میں خیر ایک یہ سارا معاملہ ہوا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عدالتیں بھی اپنے ڈیسیژن ریورس کر رہی ہیں, ہمیں بھی آپ ریورس لے کے جائیں, وہی پرائم منسٹر بحال کریں, ہمیں 5 سال دیں, اس کے بعد اگلے الیکشن میں عوام فیصلہ کریں گے. اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ اگر نون لیگ حکومت سنبھال کے 5 سال میں پرفارمنس دے دیتی ہے, 5 سال بعد پھر پی ٹی اے کی باری کوئی نہیں آئے گی. یہ تو حقیقت ہے. یہ تو ظاہر عوام پھر اس طریقے سے, کیونکہ کے پی کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, کوئی ایسا وہاں تو اب مسلسل اتنے عرصے سے 10 سال سے زیادہ حکومت ہے. اس لیے اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نون لیگ کے زخموں کے اوپر مرہم اس اعتبار سے رکھ رہی ہے. تو وہ ایک یہ نظام اس طریقے سے چلتا جائے گا. حقیقت بات ہے خان صاحب جو باتیں اب کر رہے ہیں نا, اگر یہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کرتے سٹارٹ سے. میں نے 2018 کے الیکشن کی رات یہ کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے مضبوط اگر کوئی انسان ہے نا تو وہ عمران خان ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اسے دولہا بنا کے لائی تھی. ٹھیک ہے, شروع میں وہ بلی مار لیتے نا, جو وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ میرا آرمی چیف اگر یوں کر دے, میرا ڈی جی آئی ایس آئی یوں کر دے تو میں تو اسے فائر کر دوں گا. کیا تو کوئی نہیں, وہ اعلی کار بنے رہے ان دونوں کے ہاتھوں. الٹیمیٹلی وہ دونوں تو سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے خان صاحب اندر ہیں. اور مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ جو ہینڈلرز ہیں وہ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پھر بلی چڑھایا تو ایک عوامی لیڈر کو. تو میں اس وجہ سے دکھی ہوں کہ یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے بالکل. اور اسی لیے میں نے 9 مئی کی رات کو بھی لائیو اپنے سیشن میں بات کی تھی, بڑوں تک بات پہنچ گئی الحمدللہ, لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی, ساروں تک پہنچتی ہیں. اس کے بعد سے مسلسل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنے معاملات کو اب اس حوالے سے درست کریں. اگر آپ ان ہینڈلرز کو سزا نہیں دے سکتے تو آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو کیوں سزا دیں گے؟ آپ دیکھیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب, میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں, دلیر آدمی ہیں, اپ رائٹ بندے ہیں. کتنی کوشش کی سپریم کورٹ نے اس دن, لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ سازش کی. وہ سپریم کورٹ کا سٹائل یہی ہوتا ہے بات کرنے کا کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا نام دے دیں. ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے ہیں وہ حامد خان صاحب کی وجہ سے نہیں لیا. جسٹس شوکت صدیقی نے بھی کبھی نام نہیں لینا تھا. وہ میری طرح بڑے ایک اپ رائٹ قسم کے بندے ہیں اور وہ ٹروتھ لور ہیں, انہوں نے کبھی بھی نام نہیں لینا تھا خان صاحب کا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو کلپرٹ ہے وہ ہینڈلرز ہیں. خان صاحب تو مورا تھے نا, وہ کبھی بھی نام نہیں لیں گے خان صاحب کا کہ جی وہ پوچھ رہے تھے نا قاضی صاحب کے بینیفیشری پھر کون ہوا. ان کا نہیں, میں نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اگر میں نے پینشن ہی لینی ہوتی وہ تو مجھے مل رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اصل ہینڈلرز جو ہے نا ان کو پکڑا جائے. تو ان میں سے ایک کو تو نوٹس ہو گئے نا, 2-3 بندوں کو. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب.